وہ ایک بیانیہ جو تمام جو مسلم ممالک ہے وہ بنا رہے تھے، جو خاص کر پاکستان ایک بیانیہ بنا رہا تھا۔ پاکستان کے وزراء جو ہیں وہ آئے روز ابھی بھی ٹی وی پر آ کر پروگرام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب وہاں فلسطین اور جب غزہ اور حماس اور ان کے اسرائیل کے درمیان جنگ رک گئی ہے، جب ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، جب وہ آپس میں راضی ہیں، تو یہاں کس چیز کا شور ہے؟ بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں کس چیز کا احتجاج ہو رہا ہے؟ جب وہ آپس میں خوش ہیں، انہوں نے صلح کر لی ہے، تو یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان امت مسلمہ کی اس وقت جو لیڈر ہے نا، ویسے لیڈر تو کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہمارے جو حکمران ہیں سارے وہ خود کو لیڈر کہلانا پسند کرتے ہیں، چاہے حرکتیں نہ بھی لیڈروں والی ہوں۔ تو یہ جو لیڈر ہے نا، یہ نا سارے کبوتر کی طرح ہیں، کیونکہ کبوتر جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھتا ہے بلی آ رہی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ جیسے نا اب اس کو میں نظر نہیں آؤں گا۔ تو امت مسلمہ کا حال یہی ہے بالکل، کہ یہ سارے کبوتروں کی طرح ہیں کہ یہ جب دیکھتے ہیں کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے جس دن سے امن معاہدہ ہوا ہے نا، اس دن سے چھوٹے موٹے حملے، چھوٹے موٹے جھگڑے، تقریباً 150 کے قریب فلسطینی اس دن کے بعد شہید ہو چکے ہیں۔ چلے اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں، وہ جنگ تازی تازی رکی ہے تو وہ بس آنے جانے میں، نکلنے میں، ویسے تو ایک جان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، ایک انسان کی جان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس کو نہیں مرنا چاہیے، لیکن یہ بہانہ ہے کہ وہ نکلنے میں کبھی جڑپ ہوگی پھر اس لیے مر گئے، یہ وہ کوئی بہانہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس دن سے حملے جو ہے نا وہ جاری ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حملوں کو جو ہے وہ قانونی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو اس طرح دوبارہ جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی جو ٹرمپ کا وزیر خارجہ ہے، کہ ان کی اور جو ہے وہ ان کی اسرائیل کی ویسٹ بینک کے مسئلے پر کوئی ان بن چل رہی ہے، قبضے کے حوالے سے اسرائیل نے جو ہے اس پر دعویٰ کیا ہے، تو اس حساب سے اس نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ کا وزیر خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ اس وجہ سے جو غزہ پیس ڈیل ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ دونوں کا جھگڑا ہے نا، اسرائیل کا اور امریکہ کا یا ٹرمپ کا، یہ کسی بات پہ جھگڑا ہے، تو اس میں غزہ کا کیا قصور ہے؟ اس کی جو پیس ڈیل ہے وہ کس حساب سے متاثر ہوگی؟ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو ٹرمپ کا وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو، اس نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل's ویسٹ بینک annexation moves threatening غزہ پیس ڈیل۔ تو مارکو روبیو تو کہہ رہا ہے کہ ہم اس مسئلے کی وجہ سے جو غزہ پیس ڈیل ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اس حساب سے خطرہ ابھی ٹلا تو نہیں ہے، خطرہ تو واضح نظر آ رہا ہے، اور جن کے سروں پہ ہوتا ہے خطرہ ان کو تو پھر زیادہ نظر آتا ہے نا۔ ہم تو دور ہیں، ہمارے حکمران تو دور ہیں، باقی امت ساری مسلمان تو دور ہیں نا، ان کے حکمران تو دور ہیں، ان کو تو نہیں نظر آتا، لیکن جن کے سر پہ پڑی ہوتی ہے نظر تو ان کو آتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کا بہانہ بنا کے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی کارروائی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا، اب ہمارے جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں یا گیدڑ ہیں، جو بھی ان کو کہہ لے، کہ ان کو نا ہر چیز کا جو کوئی بھی کہیں پہ کچھ اچھا ہوتا ہے نا تو اس کا سہرا جو ہے نا وہ اپنے سر بندوانے کی عادت ہے، کچھ بھی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ ہماری ہماری کامیابی ہے۔ ابھی بھی جب یہ پیس ڈیل ہوئی ہے غزہ کی، تو اس میں ہر ملک نے جو ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ پاکستان کے ہمارے جو حکمران ہیں، وہ جو گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے، دوسرے ممالک کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کافر ممالک جو کافی سڑکوں پہ نکل کے نعرے مارتے رہے ہیں، وہ جنہوں نے جا کے تو ان کے سفارت خانوں کے آگے، امریکہ کے سفارت، اسرائیل خانہ کے سفارت خانہ کے آگے جا کے جنہوں نے نعرے مارے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے تو جو ہے وہ اسرائیل کے سفارت خانے کے قریب نہیں جانے دیتے، دیکھ نہیں لیا پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کرنا تھا، امریکہ کے سفارت خانے کے سامنے جانا تھا نا، تو ادھر سے روکنے کے لیے بےچارے جو ہے اتنی زیادہ جانیں ضائع کر دی۔ تو ہم پتہ نہیں کس چیز کا وہ جو ہے شیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہو گیا، ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، ہم نے اگر کچھ کرنا ہوتا نا، ہماری وجہ سے ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔